الادین کا چراغ۔ بہت پہلے افغانستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں قاسم نام کا ایک درزی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور مشکل سے اپنے خاندان کے ساتھ گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا علاؤالدین بھی رہتے تھے۔ علاؤالدین بچپن سے ہی شرارتی تھا۔ ہر باپ کی طرح علاؤالدین کے والد کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ علاؤالدین مستقبل میں کیا کرے گا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس وجہ سے علاؤالدین کے والد کی خواہش تھی کہ علاؤالدین درزی کا کام سیکھے تاکہ مستقبل میں علاؤالدین کو پیسوں کے لیے بھٹکنا نہ پڑے۔ لیکن علاؤالدین نے کسی کی نہیں سنی۔ اسی دوران علاؤالدین کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ علاؤالدین کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کی ماں پر آ گئی۔ اس کی ماں کو بھی علاؤالدین کی فکر رہتی تھی، لیکن علاؤالدین کی ماں نے علاؤالدین کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ لیکن پھر بھی علاؤالدین کی ماں اس کے بارے میں فکر مند تھی، کیونکہ علاؤالدین کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن علاؤالدین گھر کے باہر گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ ایک اجنبی اس کے پاس آیا، اور وہ اجنبی جادوگر تھا۔ اجنبی علاؤالدین کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تم درزی قاسم کے بیٹے ہو؟ علاؤالدین نے کہا، ہاں، لیکن میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اجنبی نے علاؤالدین کے ساتھ ہمدردی کی اور کہا، او میرے بچے، میں تمہارا چچا ہوں۔ تمہارے والد میرے بڑے بھائی تھے۔ ان کی موت کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد جادوگر نے کچھ اشرفیاں علاؤالدین کو دی اور کہا کہ اب تم گھر جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ اگلے دن جادوگر علاؤالدین کے گھر آیا اور اپنے ساتھ بہت سے تحائف لے کر آیا۔ جب علاؤالدین کی ماں نے کہا کہ میرے شوہر کا کوئی بھائی نہیں ہے، جادوگر نے علاؤالدین کی والدہ سے کہا، میں 40 سال پہلے بغداد کام کے لیے گیا تھا اور میرے بھائی مجھ سے کچھ ناراض تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو انہوں نے میرے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ جادوگر کی ایسی باتیں سن کر اب علاؤالدین کی ماں کو بھی یقین کرنا پڑا۔ جادوگر نے علاؤالدین کی ماں سے پوچھا کہ علاؤالدین کیا کام کر رہا ہے؟ علاؤالدین کی ماں نے کہا کہ علاؤالدین کوئی کام نہیں کرتا اور سارا دن گھومتا رہتا ہے۔ جادوگر نے علاؤالدین کی ماں سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے کسی کام پر لگا دوں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ علاؤالدین کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ کام کے بہانے ایک گھنے جنگل میں لے گیا اور ایک غار میں جا کر علاؤالدین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ علاؤالدین بہت گھبرا گیا۔ جادوگر نے علاؤالدین سے کہا کہ تمہاری غربت کے دن ختم کرنے والا طریقہ اس غار کے اندر ہے۔ اس غار میں ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ سن کر علاؤالدین خوش ہوا اور جادوگر سے پوچھا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ جادوگر نے کہا، میں تمہیں اندر کا راستہ دکھاتا ہوں، لیکن تمہیں میرے لیے اندر رکھا ہوا چراغ لانا ہوگا۔ علاؤالدین اس پر فوراً راضی ہو گیا۔ جادوگر نے منتر پڑھ کر غار کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد علاؤالدین اس غار کے اندر چلا گیا۔ علاؤالدین چراغ کے قریب پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی علاؤالدین نے جادوئی چراغ اٹھایا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ علاؤالدین گھبرا کر غار کے دروازے پر گیا اور جادوگر سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ سب دیکھ کر جادوگر بھی ڈر گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ علاؤالدین بہت پریشان ہو گیا اور رونے لگا۔ کئی دن وہ اس غار میں بند رہا۔ علاؤالدین نے جیسے ہی چراغ کو اٹھایا اور اس پر پھونک ماری
وہ اچانک اپنے گھر میں پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر علاؤ الدین سوچنے لگا کہ اس چراغ میں ایسا کیا ہے جو جادوگر اس کے پیچھے ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ چراغ بہت قیمتی ہے اور وہ اسی رات چراغ کو بیچنے کے لیے اسے کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ صاف کرتے کرتے اچانک اس چراغ سے ایک جن نکل آیا اور کہنے لگا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ یہ دیکھ کر علاؤ الدین گھبرا گیا اور جن سے پوچھا، تم کون ہو؟ جن نے جواب دیا، جس کے پاس یہ چراغ ہوتا ہے میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ اور اس طرح سے اس چراغ کی بدولت علاؤ الدین کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی گئی، کیونکہ اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ جن سے مانگ لیتا۔ کہا جاتا ہے کہ علاؤ الدین نے جن کو کبھی غلام نہیں سمجھا بلکہ بالکل اپنے بھائی کی طرح سمجھتا تھا۔ علاؤ الدین نے مرنے سے پہلے جن کو آخری حکم دیا کہ چراغ کو ایسی جگہ دفن کرو کہ کوئی اسے تلاش نہ کر سکے، اور جن نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آج تک اس چراغ کو کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔